قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد. فباب الرضاع، رضاع یا رضاع، رضاع ری کے کسرہ کے ساتھ یا را کے کسرہ کے ساتھ اور را کے فتحہ کے ساتھ. قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. تو رضاعت بھی ہے اور رضاعت بھی. رضع الصبی، الثدیہ جب بچہ پستان کو، عورت کے پستان کو منہ میں لے اور چوسے، دودھ پیے. شریعت میں رضاعت کہتے ہیں کسی بھی عورت کا دودھ بچے کے معدے تک پہنچے، چاہے ذریعہ جو بھی ہو. فی الغالب عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنا پستان بچے کے منہ میں دیتی ہیں، بچہ پیتا رہتا ہے. کبھی کبھی تو ایک ہی پستان میں پیتے پیتے آسودہ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، کبھی پستان بدلتا ہے. یا مصنوعی طریقے پر جو آج کل قارورہ ملتی ہے، فیڈنگ کے لیے خاص بوٹل آتا ہے، اس پر نپل ہوتی ہے، اس میں دودھ ڈال کر کے اگر نپل کے ذریعے پلائے یا کسی برتن میں گلاس وغیرہ میں دودھ کو گاڑ کے پھر اس کو پلائے، جس طریقے سے بھی ہو بچے کی فیڈنگ ہو جائے تو رضعت حاصل ہوتی ہے. گویا کہ مدت رضاعت میں بچے کے معدے میں دودھ کا پہنچنا، عورت کے دودھ کا پہنچنا، چاہے وہ نیچرلی طریقے پر ہو یا مصنوعی طریقے پر ہو یا کسی برتن کے ذریعے ہو، جو بھی طریقہ ہو. بعض اہل علم نے جیسے علامہ ابن حزم وغیرہ نے کہا کہ نہیں، فطری طور پر جیسے بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کے پستان کو منہ میں لیتا ہے، اس کو مس کہتے ہیں، مس الثدی. تو رضاعت ایسے دودھ اوپر سے گلاس میں پلانے سے نہیں ہوگا، لیکن جمہور نے کہا نہیں، معدے تک دودھ پہنچنا مقصود ہے اور دودھ بچے کی غذا ہو، بھوک مٹانے کا ذریعہ ہو، جس سے اس کی ہڈی اور گوشت میں افزائش ہو، نمو ہو، بڑھوتری ہو. وہ دودھ رضاعت کا رشتہ ثابت کر دیتا ہے، چاہے وہ نیچرلی طریقے پر پیے یا پھر فیڈنگ کا دوسرا جو طریقہ ہے بوٹل وغیرہ میں ڈال کے پلانا، لیکن عورت کا دودھ ہونا چاہیے. تو ایسی صورت میں رضاعت اپنی شرطوں کے ساتھ کہ مدت رضاعت میں ہو، اور ایک مقررہ مقدار ہے جس کو ہم پڑھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 5 رضعت ہونی چاہیے، 5 مرتبہ بچہ پیے. جیسے 5 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 5 مرتبہ تو ایک ڈائٹ ہوتی ہے، بدن میں اس کی وجہ سے گوشت پوشت بن سکتا ہے، ہڈی مضبوط ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ 5 ٹائم اس کو پلانا ہوگا. لا الہ الا اللہ. تو یہ شرطوں کے ساتھ اگر رضاعت ثابت ہوتی ہے تو حرمت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، اور دودھ پلانے والی عورت بچے کی رضاعی ماں ہو جائے گی، اور پھر حرمت اس کے بال بچوں میں دودھ پینے والے بچے سے ثابت رہے گی، بھائی بہن کا رشتہ رہے گا. پھر آگے دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی کا جو شوہر ہے، جس کے سبب عورت کو دودھ پیدا ہوا ہے، حاملہ ہوئی، ماں بنی، پھر وہ اس کے پستان میں دودھ آیا، تو اس طریقے سے وہ باپ اس کا رضاعی باپ ہو جائے گا. تو بچہ جس نے دودھ پیا ہے وہ مرضیہ کا بچہ ہو جائے گا، اولاد میں شامل ہوگا. نکاح کے سلسلے میں حرمت کا رشتہ ہوگا. مرضیہ کو دیکھ سکتا ہے، مرضیہ کی بیٹیوں کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ بھائی ہے اس کا. تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے دودھ پلانے والی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، جی، کیونکہ وہ نانی کے رشتے میں ہوئی، خالہ کے رشتے میں ہوئی. جی، دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن اس کی پھوپھی ہوئی. اس طرح سے سفر میں وہ محرم بن سکتا ہے، جیسے کہ نسبی رشتے سے حرمت ہوتی ہے. لیکن نسبی رشتے سے وراثت چلتی ہے، یہاں وراثت نہیں چلے گی. نسبی رشتے سے اولاد کے اوپر ماں باپ کا کھانا خرچ واجب ہوتا ہے، جو یہاں واجب نہیں ہوگا. مرضیہ کا کھانا خرچ دودھ پینے والے بچے پر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ نہیں چلے گا. وہ مرضیہ
اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، یا مرضعہ کی بیٹی، دودھ پلانے والی کی بیٹی اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کا ولی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ سب نسبی رشتے سے ہوتا ہے. رضاعت سے حرمت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن قوت اس کی نسبی رشتے کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. چلیے صاحب، تو جو احکام ہیں ثابت، ان احکام میں تو رشتہ رہے گا، لیکن مال کی وراثت، یا اسی طریقے سے نکاح کی ولایت، یا اسی طریقے سے رضی پر، دودھ پینے والے شخص پر، بچے پر، پلانے والی کا یا اس کے شوہر کا نان نفقہ مہیا کرنا، یہ سب واجبات نہیں، واجبات بھی نہیں. رضاعت سے حرمت کا رشتہ، نکاح کی حرمت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، یا دودھ پلانے والی اور اس کی رشتہ دار عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو دیکھنا جائز ہوتا ہے، سفر میں محرم بن سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا. اس سب کی اصل قرآن و سنت اور اجماع امت ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پینے والے بچے یا بچی کی رضائی ماں ہوتی ہے، اور اس کی بیٹی بہن ہوتی ہے. بطور خاص اللہ تعالیٰ نے 2 رشتے کا ذکر کیا قرآن مجید میں. سورہ نساء کی آیت نمبر جو محرمات کے ذکر میں ہے 20/3 23 23 تھرڈ آیت 23 آیت نمبر ورس نمبر 23 23ویں آیت، اللہ اسی کے اندر ایک جملہ ہے رضاعت کے تعلق سے، وَأُمَّهَاتُكُمْ، محرمات میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں. یہ قرآن مجید میں 2 رشتے کی حرمت آئی، اور حدیث میں ہے جو ہم پڑھیں گے، يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وہ تمام عورتیں حرام ہوتی ہیں رضاعت کے رشتے سے جو کہ نسب سے حرام ہوتی. اور بھی حدیث اس باب میں آئے گی. اور اسی طریقے سے امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ رضاعت سے حرمت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے. بعض فروعات میں اختلاف ہے، لیکن مجموعی طور سے رضاعت رشتے نکاح کو حرام کرتی ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اور شاید اس میں حکمت یہی ہے کہ بچہ جب اس عورت کا دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ اس کے جسم میں غذا بنتی ہے اور گوشت پوشت کی افزائش کا اور نمو کا ذریعہ بنتی ہے، تو گویا کہ عورت کے جسم کا ایک جز یعنی دودھ بچے کے جسم میں یعنی اس کے معدے میں گیا، جس سے بچے کی نشو و نما ہوئی، تو گویا کہ بچہ اس عورت کا جز ہوا. جیسے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا جز ہوتی ہے، دونوں کے ملے جلے مخلوط پانی سے پیدا ہوتی ہے. اور حیض کی حالت میں، حمل کی حالت میں جو عورت کا حیض بند ہوتا ہے تو اس میں وہی جو حیض کا جو خون ہے جو محبوس رہتا ہے، حمل کی حالت میں نکلتا نہیں ہے، وہ الحمدللہ اس کی خوراک بنتا ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے عورت کی منی اور اس کا حیض سبب ہوتا ہے نسب کے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اس کا دودھ جو بچے کے جسم میں گیا ہے، اس سے جزئیت پائی جاتی ہے کہ بچہ دودھ پلانے والی کا جز ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. جو پہلی حدیث اس سلسلے میں آئی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اس باب میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ والمسۃان، اخرجہ مسلم. کتاب الرضاع میں مسہ اور مستان کے باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں امام مسلم. کہتے ہیں لا تحرم المسہ، ایک مرتبہ چوسنا، پستان کو منہ میں لے کر کے چوسنا، اور 2 مرتبہ چوسنا، یہ حرمت رضاعت کو ثابت نہیں کرتا. جب حرمت ثابت نہیں ہوگی تو مرضعہ اس کی ماں نہیں ہوگی، رضائی ماں نہیں کہلائے گی، اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن نہیں ہوگی، گویا رشتہ حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا. حرمت کا رشتہ اس سے ثابت نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ مرد، وہ لڑکا جو جوان ہوگا، دودھ پینے والا جس سے 1 مرتبہ چوسا تھا یا 2 مرتبہ چوسا تھا، وہ اس عورت کا محرم نہیں ہو سکتا سفر میں، یعنی کوئی رشتہ ہی ثابت نہیں ہوگا اس سے. جو کہ رضی اور مرضعہ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوگا. لا تحرم المسۃ والمسۃان، 1 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ پی لیا، چاہے بھر پیٹ پیے، دوسری مرتبہ پی لیا بھر پیٹ پیے، کہا کہ نہیں ہوگا 2 مرتبہ، 5 مرتبہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں آئے گی. اسی کو دوسری روایت میں ہے الاملاج والاملاجتان، مسہ مستان ہے، اور دوسری روایت میں ہے ایک لفظ
دوسرا لفظ آیا ہے الاملاج والاملاجۃ، یہ بھی مسلم میں ہے، املاجہ بھی کہتے ہیں وہی چوسنے کو، اسی معنی میں ملج الصبی امہ، ملج الصبی امہ، جب بچہ اپنی ماں کے پستان کو منہ میں لے کر چوسے اور غذا حاصل کرے۔ جب دو مسا ثابت نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مختصر ہے، اس سے گوشت پوشت پیدا نہیں ہوتا، گویا کہ یہ رضا مؤثر نہیں ہوگا۔ مؤثر رضا وہ ہوتا ہے جس سے رضت کا جو رضی کے لیے مفید ہو اور جسم کی نشو و نما ہو اس کی ہوتی ہو۔ ما انبت اللحم وانشد اللحم، ما انشد اللحم ما انبت اللحم وانشد العظم، جس سے ہڈی مضبوط ہو، گوشت پیدا ہو۔ اب اسی حدیث کو داؤ ظاہری نے، علماء ظاہریہ نے دلیل بنایا، استدلال کیا کہ 2 مرتبہ چوسنے سے نہیں ہوگا تو 3 مرتبہ چوسنے سے ہو جائے گا۔ بھئی یہ کہاں سے لیا؟ 2 مرتبہ کی آپ نے نفی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم مخالف الٹا معنی کیوں ہوا کہ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے نہیں ہوگا تو مفہوم یہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ سے ہوگا۔ یہ مفہوم ہے، مفہوم سے بھی استدلال کیا جاتا ہے بشرطے کہ وہ قوی تر منطوق سے متعارض نہ ہو۔ کہیں صراحت آ رہی ہے کہ 5 رذت سے کم نہیں ہونا چاہیے، 5 مرتبہ چوسے، اس سے کم میں رضا ثابت نہیں ہوگی، تو 5 کے سلسلے میں وہ روایت منطوق ہے، صریح ہے، اور آپ 3 پر مفہوم سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر 2 سے نہیں ہوا تو 3 سے ہوگا۔ تو آپ کا یہ مفہوم جو ہے جس سے استدلال کرنا کمزور استدلال سمجھا جاتا ہے اور وہ صریح منطوق کے خلاف ہے، لہذا ظاہریہ کا یہ کہنا، داؤ ظاہری کا، کہ 2 مرتبہ سے نہیں ہوگا تو 3 مرتبہ سے ہوگا، یہ قول ضعیف ہے، جیسا کہ ہم حضرت عائشہ کی روایت انشاءاللہ آج ہی کے درس میں پڑھیں گے کہ شروع میں قرآن مجید میں 10 رضعت کی آیت اتری تھی، 10 مرتبہ پلانا ہوگا، پھر وہ 10 رضعت والی آیت 5 رضعت سے منسوخ قرار دی گئی، اور 5 رضعت والی بھی آیت اتنی اخیر میں اتری ہے کہ صاحب بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کی بھی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا، الفاظ نہیں رہے۔ تو نص کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آیت بھی منسوخ ہو جائے، حکم بھی منسوخ ہو جائے، کبھی آیت موجود ہے حکم منسوخ ہو گیا، کبھی ہے کہ حکم باقی ہے آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ نص کی یہی قسم ہے کہ حکم موجود ہے اور تلاوت میں آیت نہ 10 والی رضعت کی آیت ہے نہ 5 والی آیت، مسلم کی روایت ہے، آگے روایت آئے گی۔ تو ظاہریہ کا یہ قول اس حدیث کے مفہوم سے استدلال یہ ضعیف ہے، داؤ ظاہری کا۔ اب رجت، یہ رضاعت مؤثر کون سی رضاعت ہوتی ہے، کس حالت میں ہوتی ہے؟ شرطوں میں سے ایک شرط کا ذکر دیکھ لیجیے، یہاں پر آ رہا ہے عائشہ ہی رضی اللہ عنہ کی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، وعنہا رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا من اخوانکن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظرنا، خیال رکھو، غور کرو کہ تمہارا کون بھائی ہے، رضاعت کس سے ثابت ہے اور واقعی رضاعت ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق اور تثبت کرو اس میں، کیونکہ مسئلہ حرمت کا ہے۔ یہ بات کب کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ داخل ہوئے گھر میں تو ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت عائشہ سے محو گفتگو ہے، تو آپ دیکھ کر کے، مرد کو باغیرت ہونا چاہیے، بلکہ غیرت واجب صفت ہے، تو آپ کے چہرے پر بل پڑا، غصہ ہوئے آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے غصے کو صاف طریقے سے آپ کے چہرے میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کون آدمی ہے یہ؟ تو ہم نے کہا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ انظرنا من اخوانکن، ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے، غور و فکر کر کے، سمجھ بوجھ کر کے، کہ واقعی رضاعت کا رشتہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحب کے بڑے سنی میں 2 سال کے بعد 4 سال 5 سال میں کسی نے دودھ پلایا ہو، یا ممکن ہے کہ وہ جو 5 رضاعت ہے وہ ثابت نہ ہوں، 1-2 مرتبہ پلایا ہو۔ تو آپ نے کہا انظرنا من اخوانکن، اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ خیال رہے، غور و فکر کر کے، سمجھ بوجھ کر کے، کہ تمہارا بھائی کون ہے۔ رضاعت کا رشتہ کب ثابت ہوتا ہے؟ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت جب بچے کا بھوک مٹانے کا سبب بنے، معدہ اس کا خالی ہو اور بھوک اس کے میٹے، اور وہ دودھ اس کے لیے غذا کا کام کرے۔ اب آسودہ ہے پھر بھی زبردستی منہ میں رکھ کر کے تھوڑا سا منہ میں اس کے دودھ گرا دیا، اتار دیا، اور ایسا 5 مرتبہ کیا، کہا نہیں، جب وہ بھوکا ہو، چاہت سے وہ دودھ پیے اور اس کی بھوک مٹ جائے، تب جا کر کے ہوگا۔ فإنما الرضاعۃ من المجاعۃ،
بھوک کے سبب جو رذت ہوتی ہے اور جس رذت سے بھوک مٹتی ہے وہ رذت معتبر ہے، متفق علیہ روایت۔ تو آپ نے اس حدیث کا سبب جان لیا۔ اب جو سمجھ میں بات یہ آئی کہ مطلق رضاعت، جیسا کہ حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ مطلق رضاعت ایک گھونٹ ہی صحیح، ایک چمچہ ہی کیوں نہیں، چمچے میں گاڑ کر کے عورت نے انڈیل دیا ہے اس کے حلق میں، رضاعت ثابت ہے کہ نہیں، مطلق رضاعت حرام نہیں ہوگی کیونکہ اس سے بھوک مٹتی نہیں، نہ وہ ایک چمچہ دو چمچہ اس کے لیے رضا کا کام کرے گا، نہ اس سے مرضیہ کا وہ جسم کا حصہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مطلق رضاعت ہے، قلیل ہو کہ کثیر ہو، تھوڑا بھی ہو، دو چمچہ بھی ہو جائے تو ہو جائے گی رضت، یا ظاہریے کا یہ کہنا کہ صاحب 2 مرتبہ کی چسنی سے نہیں ہوگا بلکہ 2 سے زیادہ ہو، 3 مرتبہ ہو، یہ بھی قول مرجوح ہے، جیسا کہ آپ پھر دوبارہ سے سنیں گے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی 10 اور 5 رضت والی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ صاحب رضاعت جو رشتہ حرمت کو ثابت کرتی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یقینی طور پر رضت ہے کہ نہیں، اور 5 مرتبہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں، 5 مرتبہ منہ لگا کر کے اسے پیا ہے اور پھر اپنی مرضی سے آسودہ ہو کر اسے چھوڑ دیا تو اس سے ثابت ہوگا۔ اب یہ ایک مجلس میں ہو کہ متعدد مجالس میں ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر ایک پستان سے ہٹ کر کے دوسرے پستان میں منہ لگاتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 رضت ہوئی، ایک رضت ادھر ہوئی، ایک رضت ادھر ہوئی، لیکن عرف اور عادت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کا کھانے کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ میں جو اتنا آدمی کھا سکے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اب بیچ میں پانی کے لیے اٹھ گیا یا بچے کو چھینک آئی، اس نے منہ الگ کیا پھر منہ لگایا، جی اسی طریقے سے کسی نے کچھ بجایا، اس کے سامنے جھنجھنا بجایا تو وہ آواز پر چونکا لپکا، پھر وہ دودھ کی طرف مائل ہوا، جی، یا اسی طریقے سے ناک وغیرہ میں ایچنگ ہوتی ہے تو ہٹ گیا، کہتے ہیں یہ سب تو نہیں ہے، لیکن پستان اگر بدلتا ہے تو 2 رضت ہوگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ٹائم میں ایک پستان سے ہو یا دونوں سے ہو، ایک مرتبہ میں جتنے آپ وہ پی کر کے آسودہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد نہ پیے تو وہ 1 رضت ہوگی۔ چلیے بہرحال، لیکن 2 مرتبہ تو نہیں ہوگا اور قلیل سے نہیں ہوگا، 5 مرتبہ، یہاں تک کہ علماء نے کہا، اور انشاءاللہ یہ قول بڑا قوی ہے، کہ 1 مرتبہ میں جو پی سکے، چاہے وہ ایک تھن سے پیے، ایک پستان سے پیے یا 2 پستان سے پیے، لیکن 1 مرتبہ کی جو بھی اس کی خوراک ہوگی وہ ایک ہی ثابت ہوگی، کیونکہ رضع مرہ واحدہ، ایک مرتبہ میں جو کام ہو، ایک مجلس سے جو کام ہو وہ ہے مرہ، جیسے طلاق مرتان، 2 الگ الگ مجالس میں ہو، 2 الگ الگ طور میں، 2 الگ الگ موقع پر ہو، رجت کے بعد ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وجبہ کہتے ہیں، وجبۃ الطعام، ایک مرتبہ کا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آدمی کھائے اور کسی ضرورت سے اٹھ جائے یا پھر دوسرا ذائقہ چکھنے کے لیے کاؤنٹر پر جا کے کوئی دوسری چیز لے آوے تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ نہیں صاحب یہ اب یہ دوسری خوراک ہوئی، نہیں، وہ ایک ہی خوراک، ایک مرتبہ میں خوراک ایک ہی مانی جائے گی۔ تو چاہے وہ بدل کے پیے دونوں طرف، تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں 2 رضت مانیں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ہی کی رضت مانی جائے گی۔ اب اس طریقے سے 5 رضت کا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے ذرا صراحت کے ساتھ اس لیے کہا تاکہ رضعت کو سمجھ لیجیے، رضعت کا معنی لوگ اپنے حساب سے الجھل بتاتے ہیں، تو رضعت کا یہ مطلب ہے کہ جب تک ایک مرتبہ وہ اطمینان سے پیتا رہتا ہے، چھینک یا ایچنگ یا کسی آواز پر چونک کر کے اگر چھوڑتا ہے اور پھر وہ فوراً پلٹتا ہے، لپکتا ہے، منہ میں لیتا ہے پستان کو، تو وہ ایک ہی رضعت ہے۔ البتہ پستان بدلنے کی صورت میں رضعت بدلے گی یا وہ ایک ہی رضعت ہوگی، اس میں علماء کا اختلاف جو آپ نے سے بات کیا۔ اور یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مرد کو باغیرت ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ۔ اگر کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہے جس کو وہ پہچان نہیں رہا ہے کہ یہ اس کا محرم ہے، تو وہ بیوی سے پوچھے، بہن سے پوچھے، بیٹی سے پوچھے کون ہے یہ شخص، غیرت کا مظاہرہ کرے۔ چلیے صاحب، اللہ یہ کہ اطمینان بخش اس کو جواب ملے تو اس کو تسلیم کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید میں جو مطلق رضاعت کا حکم آیا ہے، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث، اس آیت کی اطلاق کو یا کہہ لیجیے اجمال کو، کہ اس میں اجمالی طور پر کہا گیا کہ مائیں جو تم کو دودھ پلائے، کتنا پلائے اس کا ذکر نہیں ہے، تو مجمل پر عمل نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا بیان نہ آ جائے، اور بیان شریعت کے اندر موجود ہے 5 رضعت۔ لہذا حنفیہ اور مالکیہ کا اس کی اجمال سے دلیل پکڑ لینا اور کہنا کہ صاحب یہ مطلق ہے، نہیں، مطلق پر اگر مقید آ جائے تو مقید پر عمل کیا جاتا ہے، اور مجمل ہو تو جب تک بیان اس کا
نہیں آتا ہے اس پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو آیت نے صرف مجموعی طور پر یہ بتایا اجمالی طور پر کہ رضاعت کے رشتے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، بس کتنی مقدار ہو اس کا بیان، اس اجمال کا بیان حدیث کے اندر ہے۔ تو گویا قرآن نے اس مطلق کو مقید کیا، حدیث نے اس مطلق کو مقید کیا ہے، یا اس اجمال کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے۔ چلیے صاحب، ایک مسئلہ یہاں پر حضرت سالم کا ہے، جن کو ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل نے بلوغت کے بعد دودھ پلایا تھا۔ تو اس مسئلے پر آپ یہ کہہ لیجیے کہ بڑے شخص کو رضاعت کرنے کا حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وعنہا رضی اللہ عنہ قالت جاءت سہلہ بنت سہیل فقالت یا رسول اللہ ان سالما مولا ابی حذیفہ معنا فی بیتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعیہ تحرمی علیہ، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ ان سالم بن معقل جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے، حقیقت میں ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام نہیں تھے، وہ ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن حضرت حذیفہ نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا۔ متبنہ کی آیت کی حرمت سے کے نزول سے پہلے جو لوگ دوسرے کے بچے کو، لے پالک بچے کو، گود لیے ہوئے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، تو ویسے ہی انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ساتھ ساتھ رہتے تھے تو لوگ کہنے لگے مولا ابی حذیفہ، مولا ابی حذیفہ، حالانکہ ابو حذیفہ کے مولا نہیں تھے، کسی انصاری عورت کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ اب بیٹے کے ساتھ رہتے، بیٹے کی طرح رہتے تھے، گھر میں آنا جانا ہوتا تھا، یہاں تک کہ تبنا کی یا متبنہ کی سلسلے کی آیت اتر گئی اور کہا گیا کہ لے پالک بچہ، کسی کا گود لیا ہوا بچہ اپنا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ اجنبی ہے، جس کا بیٹا ہے اس کے نام سے پکارو اس کو، تو اس کے باپ ماں نہیں ہو سکتے۔ تو اب پابندی لگی کہ صاحب اب یہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ بیٹا کے حکم میں نہیں ہے، اور بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جیسا انہوں نے کہا نا، تو وقد بلغ ما یبلغ الرجال، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جس عمر میں لوگ بالغ ہوتے ہیں۔ اور بعض روایت میں انہ ذو لحیہ، وہ داڑھی والا ہے، اس کی داڑھی آ گئی، مطلب کہ بالغ ہے۔ ان سالما بلغ ما یبلغ الرجال، یعنی سارا بالغ، وہ بالغ ہو چکا ہے، جیسا کہ دوسری روایت سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہ رکتا نہیں ہے گھر میں آنے سے، اور جب آتا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو ابو حذیفہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ابو حذیفہ کنیت ہی سے مشہور ہے، بڑے قدیم الاسلام صحابی، دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے یہ، اور دونوں ہجرت کی، ہجرت حبشہ بھی، ہجرت مدینہ بھی، اور جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اور ان کا باپ جب اتبا مقابلے کے لیے آیا، اس نے للکارا، تو بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہا ہے کہ ہم کو کہیے کہ اپنے باپ کے مبارزے کے لیے، مقابلے کے لیے اترے، دو ہاتھ ہو جائے، یا تو ہم اس کے ہاتھ سے مار شہید ہو، یا میں اس کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا تھا، لیکن آپ نے روکا، دوسرے کو بھیجا۔ یہ ہے حذیفہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ہاشم یا حشیب یا محشم بن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، جی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہا ہے عبد مناف میں۔ تو یہ سالم کے بارے میں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، سالم جو ابو حذیفہ کے مولا کی حیثیت سے مشہور ہے، حالانکہ وہ تو بننا تھا جیسا کہ آپ نے سنا، معنا فی بیتنا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، وقت بلغ ما یبلغ الرجال، اور وہ بالغ ہو چکا ہے جیسے اور لوگ بالغ ہوتے، علامت بلوغ ظاہر ہے، جیسے کہ داڑھی نکل آنا۔ فقال ارضعیہ، کہا جا کے دودھ پلا دو اس کو، اپنا دودھ اس کو پلا دو، بالغ ہے بچہ، اب وہ بچہ نہیں، بالغ ہو چکا، تحرمی علی، تو اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی تو اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، تو اب اس رشتے سے وہ آئے گا، اور تمہارے شوہر کے دل میں جو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے وہ شک دور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کہتی ہے کہ میں نے وہی کیا اور دودھ پلا دیا، پھر ابو حذیفہ کے دل سے شک اور وہم ظاہر ہو گیا، پھر وہ باقاعدہ آرام سے آتا جاتا تھا، کوئی دقت نہیں تھی۔ تو جناب یہ سہلہ بنت سہیل ہے جو قدیمۃ الاسلام ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشہ کیا۔ اور سالم کے بارے میں آپ نے سمجھا ہی کہ قرآن مجید کے بڑے قراء میں سے تھے حضرت سالم، ان چند لوگوں میں سے تھے، فضلاء صحابہ میں سے، قراء قرآن میں سے، جو
امامت کیا کرتے تھے مہاجرین اولین کی مقام عصبہ میں، جو قباء سے قریب مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے. اور آپ نے جن لوگوں کو نامزد کیا کہ ان سے قرآن سیکھو، اس میں سے یہ سالم مولا ابی حذیفہ بھی. کہتے ہیں کہ سالم اور ان کے مولا جو ابو حذیفہ کہلاتے تھے، آزاد کرنے والے، حالانکہ آپ نے بتایا کہ یہ تعبیر ایسے ہی مشہور ہو گئی، ورنہ وہ ان کے آزاد کردہ نہیں تھے. تو ابو حذیفہ اور یہ سالم، یہ یمامہ کی جنگ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں لڑی گئی تھی، سن 12 ہجری میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور ابو حذیفہ کا کیا کہنا، جلیل القدر صحابی ہے جیسا کہ آپ نے سنا، اور یمامہ میں یہ بھی شہید کیے گئے. کہتے ہیں کہ 56 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے یمامہ میں. لا الہ الا اللہ. بہرحال آپ نے فرمایا سہلہ بنت سہیل سے کہ جا کر کے دودھ پلا دو. اس سے معلوم ہوا کہ بالغ کو بھی دودھ پلانا جائز ہے، اور اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ طفل کو، سبھی کو، چھوٹے بچے کو دودھ پلانے سے 2 سال کی مدت میں رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے. اس قول کی نمائندگی ام المومنین حضرت عائشہ نے کیا، جیسا کہ یہ روایت خود انہی سے منقول ہے. اور تابعین میں حضرت عطا ہے، فقہا میں داؤد ظاہری ہے، علامہ ابن حزم نے بھی اس کی زبردست تائید کی ہے. لیکن ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے بقیہ حضرت عائشہ کے خلاف تھی. وہ کہتی تھی کہ صاحب ہم اس طرح کی رضا سے کسی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیں گے. اور حضرت عائشہ سے کہتی تھی، یا عائشہ کے فتوے پر کمنٹ کرتی تھی، ان کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ واقعہ سالم کے ساتھ خاص ہے، اس رشتے سے یا اس طرح کے رشتے سے کوئی ہمارے اوپر داخل نہیں ہو سکتا، ہم اس رائے کی تائید نہیں کرتی. تو ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی. چنانچہ جمہور اہل علم، جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور علماء امصار، دنیا کے علماء سب اسی طرف گئے ہیں کہ بالغ کو دودھ پلانے سے رشتہ قربت کا ثابت نہیں ہوگا. سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ثابت نہیں ہوگا. دلیل والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد، 2 سال، شروع کے 2 سال رضاعت مکمل، اب اس کے بعد رضاعت کا اعتبار نہیں. یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الرضاعۃ من المجاع متفق علیہ، جس رضاعت سے بھوک مٹے، اور ظاہر ہے کہ یہ بچے کے لیے ہوگا، بالغ آدمی کی بھوک تو کسی اور چیز سے بھی مٹتی ہے. یا 2 سال کے بعد تو بچہ دال چاول کھانے لگتا ہے، اور حیدرآبادی ہو تو شاید بریانی اس کے منہ لگی ہوتی ہے، تو اس لیے جیسے کھانے لگتا ہے وہ بریانی بھی کھانے لگتا ہے، ماشاء اللہ. تو اس لیے جب رضاعت بھوک مٹانے کا ذریعہ ہو، اور یہ تو بچے ہی کے ساتھ ہوگا کہ جب دودھ اس کی غذا ہو، اور یہ مصلحت بڑے کو دودھ پلانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ جمہور کہتے ہیں. اور قصہ سالم کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ امہات المومنین نے حکم لگایا ہے، یا یہ کہ منسوخ ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ منسوخ کہنا آسان بات نہیں ہے. ناسخ کیا ہے؟ کون پہلے واقعہ ہوا ہے؟ آیت پہلے اتری ہے کہ یہ انما الرضاعۃ من المجاع آپ نے پہلے کہا ہے، یا یہ کہ سالم کا واقعہ ہے؟ اور سالم کا واقعہ بھی کوئی شروع کا نہیں ہے، سن 5 ہجری کی اختتام کا ہے، جب حجاب کی آیت اتر گئی تھی تب. تو کیسے آپ منسوخ کریں گے؟ ناسخ منسوخ کا تو علم نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ منسوخ ہے، شاید مخصوص معنی میں لیتے ہوں کہ یہ واقعہ سالم کے ساتھ خاص ہے، تو اور بات ہے. اور تیسرا قول یہ ہے جس کی نمائندگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمائی ہے، اور ان کے شاگرد ابن القیم نے زبردست حمایت کی ہے، علامہ صنعانی، علامہ شوکانی، کہ یہ واقعہ سالم کے ساتھ اور سالم جیسے لوگوں کے لیے خاص ہے. یعنی اگر پوزیشن وہی ہو جو سالم کے لیے ہوئی ہے. اب ہم اس کی مثال تو کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی سوچ سے دیتے ہیں کہ صاحب جیسے کوئی بچہ ہے، ہمارے بچے کے ساتھ بچپنے سے ہمارے یہاں آ جا رہا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، 10-12 سال سے ہمارے بچے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اب وہ 14-15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا. اب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم اب نہیں آ سکتے ہو تو لوگ کر کے آؤ گے، ہماری بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی، ہماری بیٹی نہیں آئے گی، جی ہماری اور بہنیں نہیں آئیں گی، وہ سب تمہارے لیے اجنبی ہے، تم ان کے لیے اجنبی ہو. لیکن وہ روتا ہے، مانتا نہیں ہے، نہیں امی کہتا اتنا پریشان کرتا ہے کہ لاکھ اس کو سمجھا، اس کی ماں بھی سمجھاتی ہے، ہم لوگ بھی سمجھاتے ہیں، حد درجہ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی طور پر ماننے والا اگر نہیں ہے تو شاید ایسے سچویشن میں اس فتوے پر عمل کیا جائے کہ صاحب ہماری بیوی ہو یا ہماری بیٹی ہو یا ہماری ماں ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو دودھ پلا دے تاکہ رضاعت کا رشتہ ہم سے اس کا ثابت ہو جائے، اور اس کی آمد رفت جس سے وہ رک نہیں رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، شاید ہم اس سے نپٹ جائیں.
یا اس پریشانی سے ہم نکل جائیں۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر ایسی ہی کوئی نازک صورتحال ہو تو اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل شرعی حکم یہ کہ وہ عام ہوتا ہی ہے کہ خصوصیت کی دلیل ہو۔ جیسے کہ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ نے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم غیر دتا ہوا بکری کا بچہ ذبح کر سکتے، جزاء من المعز، جزاء من الدان، بھیڑ کا دتا ہوا بچہ تو خیر جائز ہی ہے قربانی میں، لیکن دوسرے جانوروں کا دتا ہونا شرط ہے کہ دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے دوسرے دو دانت آ جائے۔ لیکن ابو بردہ ابن نیار کو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، وَلَن تُجْزِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کسی کے لیے یا تمہارے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر خصوصیت ہوتی تو خصوصیت کر دیتے، اور اگر خصوصیت یہ فرما دیتے تو یہ کہنا چاہے امہات المومنین کا ہو کہ یہ واقعہ سالم کے ساتھ خاص ہے، خصوصیت کی کیا دلیل ہے؟ اصلاً تو شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب عدم خصوصیت الا یہ کہ خصوصیت پر دلیل ہو۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں اور ازواج مطہرات یہ سمجھتی تھی کہ صاحب یہ رخصت ہے صرف سالم کے لیے، یہ محض گمان ہے ان کا۔ چلیے صاحب، اور نص کا قول تو ضعیف ہے، اسی لیے شاید شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول میں وجاہت ہے اور قوت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صاحب بالکل ہی دروازہ بند کر دیا جائے اور رضاعت کبھی بھی بڑے کی ثابت نہیں ہو سکتی ہے، یہ قول قابل غور ہے اور اس پر سوالیہ نشان ہے، اگرچہ وہ جمہور کا قول ہے، واللہ اعلم۔ چوتھی حدیث بھی حضرت عائشہ ہی سے ہے، ماشاء اللہ اس باب میں دیکھیے لگاتار حدیث حضرت عائشہ کی آ رہی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان افلح اخا ابی القعیس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ افلح ابو القعیس کا بھائی، اخا ابی القعیس بالقاف والعین، مسلم کی روایت پہ افلح بن القعیس، یہ وہم ہے، افلح اخا ابی القعیس، ابو القعیس کا بھائی، ایک ہی جگہ شخص آیا ہے، یہی حدیث ہے، اس کا نام یہی آیا ہے، ابو القعیس کا بھائی افلح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس جانا چاہتے تھے، ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، یستاذن علیہ، مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں گے۔ کہتے بعد الحجاب، حجاب کی آیت اترنے کے بعد، سن 5 ہجری کے اخیر میں حجاب کی آیت اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو گویا کہ سن 5 ہجری کے اخیر کا واقعہ ہے، حجاب کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کرنا واجب ہے، چہرہ چھپانا واجب ہے، محل زینت ہے، یہ نہ بھی بناؤ سنگار ہو تو بھی عورت کے چہرے میں اللہ نے جو حسن اور کشش رکھا ہے، وہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ مجمع المحاسن، سارا حسن اللہ نے چہرے میں رکھا ہے، تو اس لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ ورنہ کیا فائدہ یہ کہنے سے کہ بعد الحجاب وہ آئے تھے اجازت دینے کے لیے، جب حجاب سے پہلے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کہا کہ یستأذن علیہا، اور رضائی ہے، چچا اخو القعیس کے بھائی ہے، ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، ابو القعیس سے یہی مسئلہ ثابت کرنا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کا شوہر بچے کا، دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ ہوگا، سمجھا کہ، اور اس کا بھائی رضائی چچا ہوگا، جیسے اپنا چچا محرم ہوتا ہے اسی طریقے سے رضائی چچا۔ اور وہ اجازت لے رہا ہے حجاب کی آیت کے بعد، اس کا مطلب یہ کہ محرم بھی اگر گھر میں آئے تو نوک کر کے آئے، اجازت لے کے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں وہ اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے جس حالت میں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے یا وہ شرمندہ ہو جائے گی، تو اسے نوک کر کے آنا چاہیے گا۔ اگر بیوی کے علاوہ بھی اس میں کوئی ہے، ماں ہے یا بیٹی بالغ ہو گئی ہے، تو ذرا سا نہا کر کے کھانستے ہوئے یا دستک دیتے ہوئے یا اجازت لیتے ہوئے آنا چاہیے۔ تو یہ کہتی ہے کہ حجاب کے بعد افلح جو ابو القعیس کے بھائی ہے، جو میرا رضائی باپ تھا، تو وہ آیا، اس سے اجازت چاہیے، میں نے انکار کیا کہ میں اجازت نہیں دے سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اپنی کارستانی سے ان کو باخبر کیا کہ ایسے ایسے وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ابو القعیس کے بھائی ہے اور ابو القعیس کی بیوی نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، لہذا وہ میرے چچا ہوئے، گویا ابو القعیس میرے رضائی باپ ہوئے اور یہ ان کا بھائی ہے تو رضائی چچا ہوا۔ آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا اس نے،
اور کہا کہ لیا لیجیے کہ وہ تم پر داخل ہو سکتا ہے، وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، آپ نے مجھے حکم دیا آذن له علیہ کہ وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو اجازت دوں آنے کی. کہا انہ عمک، وہ تمہارا چچا ہے، یہ عمک من الرضاع، رضائی چچا ہے. تو معلوم اس سے جو ہوا، جو اصل ایک مسئلہ ہوتا ہے فقہا کی یہاں اصطلاح ہے لبن الفحل. فحل کہتے ہیں مذکر کو، مذکر کا دودھ. تو دودھ کی نسبت مذکر کی طرف، یہ نسبت مجازی ہے، کیونکہ مذکر جب جمع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، جی، اور حاملہ ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، تو اس کے پستان میں دودھ آتا ہے. گویا کہ دودھ کی پیدائش کا ذریعہ مرد ہوا، جس کی سبب وہ حاملہ ہوئی، اور حاملہ ہوئی تو مرضیہ بھی ہوئی، دودھ بھی آیا تو دودھ پلانے والی ہوئی، تو دودھ کا سبب مرد ہوا، اس لیے نسبت مجازی ہے. تو آپ نے کہا کہ صاحب وہ داخل ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آپ کو اجازت دینی چاہیے. حضرت عائشہ سے کہا. چلیے صاحب، تو ایک وجہ وہی بتاتی ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھ کو ابو القیس نے تو دودھ نہیں پلایا، ابو القیس کی بیوی نے دودھ پلایا، تو وہ نہ میری رضائی ماں ہوئی، ابو القیس کیسے ہوا؟ آپ نے کہا نہیں، وہ ابو القیس گویا کہ جب اس افلا اس کا بھائی ہو کر کے چچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، لبن الفحل یحرم، رشتہ حرمت دودھ کے رشتے سے شوہر سے بھی ثابت ہوتا ہے، مرضیہ کے شوہر سے بھی. تو کہتی ہے کہ ابو القیس نے تو مجھ کو دودھ نہیں پلایا، جو عورت کا شوہر ہے ان کی بیوی نے پلایا. آپ نے کہا کہ نہیں، لیا لیجیے کہ وہ داخل ہوگا، وہ تمہارے پاس آئے گا. فإنہ عمک من الرضاع، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ کا رشتے سے وہ شوہر بھی مرضیہ کا وہ رضائی باپ ہو جائے گا، اور اس کی دوسری جو بیوی کی بیٹی ہے وہ اس کی اخت لعب ہو جائے گی. باپ ہو گیا، یہ رضائی باپ اس کی بیٹی ہے تو اخت لعب ہوئی. جو مرد ہے اس کی ماں اس کی رضائی نانی ہو گئی. اسی طریقہ سے اس کی جو بہن ہے وہ پھوپھی ہو گئی. یعنی جس طریقہ سے دودھ پلانے والی کی بیٹی اس کی بہن، دودھ پلانے والی کی بہن اس کی خالہ، دودھ پلانے کی والی کی ماں اس کی نانی، اسی طریقہ سے دادی پھوپھی، یہ باپ کے رشتے سے بھی معاملہ ثابت ہو جائے گا. اور اس کا فرق سمجھ میں آئے گا اس وقت جب کہ ایک آدمی کے پاس دو بیوی ہو، اور ایک نے ایک کو بچی کو پلایا ہو، ایک نے بچے کو پلایا. وہ دونوں بچے آپس میں بھائی ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے. کسی رشتے سے؟ باپ کے رشتے سے، کہ دونوں عورت کے پاس جو دودھ ہے اسی ایک مرد کا ہے، لہذا تم دونوں کے رضائی باپ ہوئے، اور ہمارے بچے تمہارے بھائی بہن ہوئے، اخ لعب ہوئے یا اخت لعب ہوئے. ماں سے رشتہ نہیں ثابت ہو رہا ہے، دونوں ماں سے نہیں ہو رہا ہے، جس نے پلایا اسی سے رشتہ ثابت ہے. لیکن دوسری عورت کا بچہ بھی اس مرد کے لیے، اس بچے کے لیے جس نے ایک عورت سے پیا ہے، پلانے والی کے شوہر کی دوسری بیوی کے بچے کے لیے حرام ہوگا، لڑکی کے لیے، کیونکہ اخت لعب کا رشتہ ہو جائے گا. چلیے صاحب، لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقے سے اگر مسئلے میں شک ہو تو اب شک پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کو شک تھا کہ نہیں دودھ تو پلایا ہے ابو القیس کی بیوی نے، وہ باپ ہمارا کیسے ہوا کہ یہ اس کا بھائی چچا ہوگا؟ تو انہوں نے شک کی بنیاد پر اجازت نہیں دیا، عمل نہیں کیا، جب تک کہ عالم سے پوچھ لیجیے اور شک یقین میں نہ بدل جائے، دلیل سے معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک عمل نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، اب یہ انشاءاللہ آج کے درس کی یہ آخری آیت، آخری حدیث ہوگی. وعنہا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت. اب یہ پانچویں حدیث بھی اس باب میں انہی سے. قالت کہتی ہیں کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن. رواہ مسلم. سیدھا سادہ ترجمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ قرآن میں جو آیتیں اتری تھی، کان فیما انزل من القرآن، قرآن مجید میں اتاری جانے والی آیتوں میں سے ایک آیت 10 رضعات معلومات یحرمنا کے تعلق سے بھی تھی، کہ 10 رضعت یقینی معلومات یقینی 10 رضعات ہو. رضعات رضع کی جمع، جس کی تفصیل آپ نے سنی کہ ایک مرتبہ میں جتنی دودھ پیے، ایک تھن سے پیے یا ایک پستان سے پیے یا دونوں سے پیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پستان اگر مرضی سے بدلتا ہے بچہ تو پھر وہ 2 رضعت ہوگی. تو 10 رضعتیں ہونی چاہیے یقینی طور پر، شک و شبہ نہیں، یقینی طور پر. یہ یحرمنا، یہ 10 رضعات معلومات جو بالیقین 10 رضعتیں ہیں، وہ رشتہ حرمت ثابت کرتی تھی. ثم نسخنا، پھر یہ 10 رضعات کی حرمت
سے تحریم کا مسئلہ ثابت ہونے والی جو یا ثابت کرنے والی جو آیت تھی وہ منسوخ کر دی گئی بخمس معلومات، بخمس معلومات، بخمس معلومات، بخمس معلومات، 5 یعنی خمس رضاعات، معلومات اس کی صفت، 5 رضاعات سے جو کہ یقینی ہوں۔ کہتے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے انتقال کے وقت بھی یہ آیت قرآن مجید میں پڑھی جاتی تھی، یا اتنا اخیر میں یہ منسوخ ہوئی کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ الحمدللہ اب جو نسخہ ہے ہمارے پاس وہ اسی زمانے سے، اس میں آیت نہیں ہے لیکن یہ حکم باقی رہا، 5 رضعت والی آیت، رضعت کا حکم۔ تو اب یہ حدیث واضح طور پر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ المسّ والمسّتان جو حدیث ہے لا تحرم المسّۃ والمسّتان، 1 مرتبہ چوسنا 2 مرتبہ چوسنا، یہ تحریم کا ذریعہ نہیں ہے، اور جس سے داؤد ظاہری نے استدلال کرتے ہوئے کہ 3 رضعت سے ہوگی، یہ 5 رضعت کی جو منطوق والی روایت ہے، صریح روایت ہے، وہ اس مفہوم کے استدلال کو کمزور کرتی ہے۔ اور یہی قول کہ 5 رضعت یقینی ہونی چاہیے، یہ امام شافعی اور امام احمد کا مسئلہ ہے فقہ میں، اور یہی راجح قول ہے علماء حدیث کے نزدیک انشاءاللہ، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہاں دونوں ذکر کیا ہے، یہ عدد اعلیٰ بھی ذکر کیا، عدد ادنیٰ بھی ذکر کیا ہے، 10 رضعات والی آیت یا اس کے سے کم 5 والی۔ اگر اس سے نیچے بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو بیان کرتی، یہ ہے وجہ استدلال۔ پھر یہ کہ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے حضرت عائشہ سے ہے کہ لا یحرم دون الخمس، 5 رضعت سے کم رضعت حرمت کو ثابت نہیں کرتی، وہ 5 رضعات معلومات ہونی چاہیے۔ اب یہ بالکل نفی اور لا یحرم دون الخمس، یہ ایک طرح سے گویا حصر ہے نفی اور اس بات کے ذریعے کہ 5 رضعت سے کم رضعت حرمت کو ثابت نہیں کرتی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ 2 رضعت سے نہیں ہوگی، 2 چسنی سے نہیں ہوگا، 2 مرتبہ سک کرنے سے نہیں ہوگا، 3 مرتبہ، گویا مفہوم جو بھی کمزور قول ہے۔ اور تیسرا قول جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ قلیل الرضا یا کثیر ہو، رضاعت قلیل ہو کہ کثیر ہو، وہی جو مالکیہ اور حنفیہ کا مسلک ہے، اور امام حضرت سے بھی ایک روایت ہے جی، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہی کہتے ہیں کہ مطلق ہے۔ اور اسی طریقے سے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بیان کیا۔ ہم کہیں گے یہ آیت اور حدیث دونوں مجمل ہے یا مطلق ہے، یہ 5 رضاعت والی حدیث نے اس کے اطلاق کو ختم کر دیا ہے، 5 سے مقید کر دیا ہے، یا 5 کے ساتھ مقید ہو گئی بات، لہذا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ رضاعت محرمہ 5 رضاعت ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نص سے صریح ہے اس مسئلے میں۔ لہذا جو لوگ قلیل اور کثیر والی رضاعت کو دونوں کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر 1 چمچہ 2 چمچہ بھی اگر چائے کے چمچے برابر دودھ 2 گھونٹ اس کے منہ میں ڈال دیا کسی عورت نے اپنا دودھ تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہ حدیث عائشہ کی روشنی میں مرجوح قول ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فتوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یقرأ من القرآن، ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر لفظ منسوخ ہو گیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا حکم باقی ہے، آیت 5 رضعت والی قرآن میں نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ کے کلام کا مقصود یہ ہے کہ 5 رضعت سے حرمت کی آیت کا نزول اتنا متأخر ہوا ہے نبی صاحب کی وفات سے کچھ پہلے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور بعض لوگ ابھی 5 رضعت کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، گویا کہ ان کو نسخ کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سالم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں جو بتایا گیا کہ رضاعت ان کو مطلب دودھ پلائے جائے اور وہ محرم ہو جائے گا، تو یہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب دودھ کو کوئی پیالے وغیرہ میں نکال کر پلائے یا کیا ہوگا؟ آپ نے ٹھیک ہے، جب وہ دودھ رضاعت کے لیے ہی ہو رہا ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی برتن میں ڈال کر کے اس کو پلاتے، 5 رضعت ہونی چاہیے، تھوڑا پی کر کے چلا گیا، سمجھا کہ نہیں، اب ظاہر ہے کہ اب اس وقت تو بھوک اس کی مٹے گی نہیں، پھر اس کے بعد دوسری ساتھ میں آ کر کے دوسری مرتبہ پیا، تیسری مرتبہ پیا، تو اس طریقہ سے بجائے اس کے کہ پستان کھول کے بالغ کے منہ میں ڈالا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو دودھ کو گاڑ دے برتن میں، گلاس میں، اور اس طریقہ سے اس کو دودھ پلائے، واللہ اعلم۔ اور یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ نقل کرتے کہ آپ نے کہا سائلہ سے ارضعیہ خمسا تحرمی علیہ، 5 رضعت اس کو کر دے، پلا دے، 5 گھونٹ پلا دے، اور اس پر حرام ہو جا، تو اس پر حرام ہو جائے گی، ماں بن جائے گی اس کی۔ جی، وراثت میں کیا یتیم کا حصہ بھی ہوگا؟
یتیم کا اس کے اپنے باپ کے مال سے ہوگا، باپ مر گیا ہے اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہے. یتیم کا اگر کسی سے رشتہ نہیں ہے، نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے دادیالی، تو اس کی وجہ سے وہ اگر اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے یا عصبہ بھی نہیں ہے مذکر رشتہ دار میت کا، تو پھر اس کی وراثت نہیں ہوگی. یتیم پر انفاق کرنا چاہیے، اگر غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ماشاءاللہ زکوٰۃ میں اسلام نے اس کا حق دیا ہے، اگر وہ محتاج مسکین ہے اپنے طور پر تو، سمجھا نا. لیکن مسکین ہو، صاحب جائیداد نہ ہو، لیکن جس سے کوئی رشتہ اس کا نسبی نہیں ہے وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا.